لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی کریم یحب الکرم ویحب معالی الاخلاق ویکرہ السفسافہ. بے شک اللہ تعالی انتہائی مہربانی فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے کو پسند فرماتے ہیں اور اونچے اخلاق کو پسند فرماتے ہیں اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند فرماتے ہیں. اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بندوں میں آ سکتی ہیں، بندوں کو وہ صفات اپنانی چاہیے. علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ہونا اور مخلوقات سے بے نیاز ہونا. یہ صفات چونکہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور بندوں میں ان صفات کا لانا محال ہے، اس لیے یہ صفات تو بندے اپنے اندر نہیں لا سکتے. دوسری ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ اپنے کو موصوف بنانا ممکن ہے. پھر ان میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے اندر لائی جا سکتی ہیں، دوسری وہ ہیں جو نہیں لائی جا سکتی، یعنی ان کو اپنے اندر پیدا کرنا جائز نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت، اونچے مرتبے والا ہونا اور اپنے کو اونچے مرتبے والا سمجھنا، اور کبریائی بڑائی، یہ صفتیں تو ایسی ہیں جو بندے اپنے اندر لائیں تو جائز نہیں. حدیث قدسی میں ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظیم المرتبہ ہونا میرے تہبند جیسا ہے اور بڑائی میری چادر جیسا ہے. اس طرح کسی شخص سے اس کی تہبند یا اس کی چادر چھینو، اس طرح ان دو صفتوں کے ساتھ اگر بندے اپنے کو موصوف بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عظمت اور بڑائی اپنے اندر لانا چاہے گا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا. تو یہ صفتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر لانا جائز نہیں ہے. یہ وہ لا سکتا ہے جس میں کمال سارے ہوں اور نقص بالکل نہ ہو، کمی بالکل نہ ہو. دوسری وہ صفتیں ہیں جن کو اپنے اندر لانا جائز ہے بلکہ جائز نہیں لانے کا حکم ہے، جیسے کرم یعنی سخاوت اور مہربانی کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے مہربانیاں فرماتے ہیں، نوازشات فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے، بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا کریں. اور حلم، برداشت، اللہ تعالیٰ اپنے خلاف گالیاں سنتے ہیں، اپنی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، اپنی گستاخیاں سنتے ہیں، لیکن نافرمانی اور گستاخی کرنے والے کی ان حرکتوں کو برداشت فرماتے ہیں اور سزا نہیں دیتے. یہ مطلب نہیں ہوتا برداشت کا کہ اللہ تعالیٰ بالکل سزا نہیں دیں گے، فوری سزا نہیں دیتے. ایسے ہی حیا، ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والے ہیں. حیا تو بندوں میں بھی حیا ہونا چاہیے. ایسے ہی الوفا، جو وعدہ کرنا اس کو پورا کرنا. تو علماء فرماتے ہیں اس قسم کی جو صفات ہیں یہ اپنائی جا سکتی ہیں اور ان صفات کے اپنانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، شیطان ناخوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کو اپنے اندر لانا چاہیے اور گھٹیا صفات کو اپنے سے نکالنا چاہیے. اب گھٹیا صفات ان کے مقابلہ میں ہوئی کنجوسی، بے شرمی، غصہ یعنی ہر وقت، اور غصے میں ناقابل برداشت ہو جانا، صرف غصہ نہ، غصے میں ناقابل برداشت ہو جانا، اور وعدہ خلافی اور اس قسم کی گندی عادتیں وہ اپنے اندر سے نکالنی ہیں. الحمدللہ رب